بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ایہام گوئی کی کوئی تعریف بتائے یا اس کی کوئی مثال دے۔ تو ایہام گوئی کہتے ہیں کہ جب شاعر کسی شعر میں یا کسی اس شعر کے حصے میں کوئی ایسا لفظ لے آئے جس کے دو معنی بنتے ہوں، اب پڑھنے والا پہلی توجہ پہلے معنی کی طرف جو کہ نزدیک کے معنی میں ہے، پڑھنے والے کی توجہ ادھر جائے، لیکن شاعر اس سے مراد بعید کے لے رہا ہو، یعنی کہ پڑھنے والا شعر کو پڑھتے ہی اس کے وہ معنی لے جو اس کے ذہن میں پہلی مرتبہ جلدی میں آئے ہیں، لیکن جب وہ غور کرے، تھوڑی تحقیق کرے تو اسی لفظ کا ایک معنی اور بھی بنتا ہو اور شعر میں ایک عجیب قسم کا تاثر بھی ابھر جاتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں ایہام گوئی۔ پڑھنے والے کو اشتباہ میں ڈالنا، وہم میں ڈالنا، غلط فہمی میں ڈالنا، اس کی توجہ کو ڈائیورٹ یا کنورٹ کر دینا، یا پڑھنے والا فیصلہ نہ کر پائے کہ وہ اس شعر کے کون سے معنی مراد لے، اس کو کہتے ہیں ایہام گوئی۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس سے آپ کافی حد تک اس کو سمجھ جائیں گے۔ شعر کو پہلے دیکھیے گا۔ اس کے رخسار دیکھ جیتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ اب اس کے رخسار دیکھتا ہوں، یعنی اس کے چہرے کو، رخساروں کو دیکھتا ہوں۔ عارضی میری زندگانی ہے، میری زندگی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن یہاں جو یہ عارضی میری زندگانی ہے، عارضی جو ہے یہ عارض سے ماخوذ ہے، عارض سے جڑا ہوا ہے، اور عارض کہتے ہیں چہرے کو، گالوں کو، رخساروں کو۔ رخسار عارضی میری زندگانی ہے، یعنی رخساروں کو دیکھنا ہی میری زندگی ہے۔ اس کے رخسار دیکھتا ہوں اور رخساروں کو دیکھنا ہی میری زندگانی ہے۔ اس کے رخسار دیکھتا ہوں اور رخسار دیکھنا ہی میری زندگی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب کیا بن رہا ہے کہ اس کے رخسار دیکھتا ہوں، عارضی میری زندگانی ہے۔ عارضی میری زندگانی ہے، جو ہی ہم نے پڑھا تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ زندگی فانی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ شاعر کا مطلب زندگی فانی ہے نہیں تھا، بلکہ شاعر کا مطلب یہ تھا کہ رخساروں کو دیکھنا ہی میری زندگی ہے۔ تو یہ ہے ایہام گوئی، یعنی آپ کو وہم میں ڈال دیا، آپ کو اشتباہ میں ڈال دیا، آپ کو غلط فہمی میں ڈال دیا، اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔